جنت مواواہ النار، جنت اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ینتہوا عما یقولون لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ علیم۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے کا تیسرا ہے، حالانکہ کوئی معبود نہیں سوائے ایک معبود کے، اور اگر وہ باز نہ آئے اس سے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے کفر پر قائم رہنے والوں کو ایک دردناک عذاب پکڑے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور، یہ لوگ اللہ کے سامنے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے معافی کیوں نہیں مانگتے، اور اللہ بخشنے والا، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقۃ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، ان کی والدہ بہت سچی تھیں، دونوں کھانا کھاتے تھے، دیکھیے کہ ہم کس طرح ان کے سامنے دلیلیں بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھیے کہ وہ کدھر الٹے چلے جا رہے ہیں۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا اختیار رکھتی ہے اور نہ فائدے کا، اور سننے والا جاننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حق کو چھوڑ کر حد سے آگے نہ نکلو اور ان کے لوگوں کے خیالات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہوئے اور جنہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی وہ حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے اس برائی سے جو وہ کرتے تھے، نہایت برا کام تھا جو وہ کر رہے تھے۔ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ۔ آپ ان میں سے بہت لوگوں کو دیکھو گے کہ کفر کرنے والوں سے دوستی رکھتے ہیں، کیسی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے، کہ اللہ کا غضب ہوا ان پر، وہ ہمیشہ عذاب میں پڑے رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَنَبِيِّهِ وَمَا، اور اگر وہ ایمان رکھنے والے ہوتے اللہ پر اور نبی پر، انزل الیہ ما اتخذوہم اولیاء ولکن کثیرا منہم فاسقون، اور اس پر جو اس کی طرف سے اترا ہے تو وہ کافروں کو دوست نہ بناتے مگر ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔
ایمان والوں کے ساتھ دشمنی میں آپ سب سے بڑھ کر یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی میں آپ سب سے زیادہ ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور راہب ہیں، اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا ہے تو آپ دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس آپ ہم کو گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ پر، اس حق پر جو ہم کو پہنچا ہے، جبکہ ہم یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرے گا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّةٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ پس اللہ ان کو اس قول کے بدلے میں ایسے باغ دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری نشانی کو جھٹلایا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو معتدین پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اللہ نے تم کو جو حلال پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَاطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ۔ اللہ تمہاری بے معنی قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا، مگر ان قسموں پر وہ ضرور تمہاری پکڑ کرے گا جن کو تم نے مضبوط باندھا۔ کسی قسم کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا کسوتہم او تحریر رقبۃ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ ان کو کپڑا پہنا دینا یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو میسر نہ ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جبکہ تم قسم کھا بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بتوں کے استھان اور پانسے سب گندے کام ہیں۔ عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ شیطان کے پس تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے، اور تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم ان سے باز آ جاؤ گے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ۔ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور بچو، پھر اگر تم منہ پھیر لو گے۔
فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رُسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف وضاحت کے ساتھ پہنچا دینا ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے ہیں، جبکہ وہ ڈرے اور ایمان لائے اور نیک کام کیے، پھر ڈرے اور ایمان لائے، پھر ڈرے اور نیک کام کیے، اور اللہ نیک کام کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من، اے ایمان والو اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ العذاب العلیم، آزمائے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں ہوں گے، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، پھر جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی، اے ایمان والو شکار کو نہ مارو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور تم میں سے جو شخص اس کو جان بوجھ کر مارے تو اس کا بدلہ اس طرح کا جانور ہے جیسا کہ اس نے مارا ہے، اس کا فیصلہ تم میں سے دو ذوا عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیام لیذوقوا وبال امرہ عفا اللہ عما سلف ومن عادی فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ انصاف کرنے والے آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا اس کے کفارے میں چند محتاجوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے برابر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے۔ اللہ نے معاف کیا جو کچھ ہو چکا، اور پھر جو شخص بپھرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارۃ وحرم، تمہارے لیے دریا کا شکار اس کا کھانا جائز کیا گیا ہے تمہارے فائدے کے لیے اور قافلوں کے لیے، اور جب تک علیکم صید البر ما دمتم حروما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، تم حالت احرام میں ہو، خشکی کا جانور تمہارے اوپر حرام کیا گیا، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم حاضر کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا، اور حرمت والے مہینوں کو اور قربانی کے جانوروں کو اور گلے میں پٹا پڑنے والے جانوروں کو بھی، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اعلموا، جان لو ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، اللہ کا سخت عذاب ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، رسول پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، رسول پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، گرچہ ناپاک کی کثرت تم کو بھلی لگے، بس اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبدا لکم تسوکم وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبدا لکم عفی اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم پر بھاری گزرے، اور اگر تم ان کے بارے میں پوچھو گے ایسے وقت میں جب کہ قرآن اتر رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر کیا، اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، ایسی ہی باتیں تم سے پہلے ایک جماعت نے پوچھیں، پھر وہ ان سے منکر ہو کر رہ گئے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبات ولا وسیلۃ، اللہ نے بحیرہ اور صائبہ اور وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون، اور حام بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور مقرر نہیں کیے، مگر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ جانتے ہو نہ ہدایت پر ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، تم اپنی فکر رکھو، کوئی گمراہی ہو تو اس سے تمہارا نقصان نہیں، اگر تم ہدایت پر رہو تم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم، اے ایمان والو تمہارے درمیان گواہی کا طریقہ وصیت کے وقت جب کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اسی طرح ہے کہ دو معتبر آدمی تم میں سے گواہ ہوں، اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے، بالارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحسبونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن العاصمین، تو تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں میں سے دو گواہ لے لیے جائیں، پھر اگر تم شبہ ہو جائے تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو، اور وہ دونوں اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی قیمت بدلے اس کو نہ بیچیں گے، چاہے کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو بے شک ہم گناہ گار ہوں گے۔ وَإِنْ أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ، پھر اگر پتہ چلے کہ ان دونوں میں سے کوئی حق تلفی کی ہے تو اس کی جگہ دوسرے دو شخص ان لوگوں میں کھڑے ہوں۔ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، جن کا حق پچھلے دو گواہوں نے مارنا چاہا تھا وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهِمَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ، یہ قریب ترین طریقہ ہے کہ لوگ گواہی ٹھیک طریقے پر دیں یا اس سے ڈریں کہ ہماری قسم ان کی قسم کے بعد ہماری قسم
ان کی قسم کے بعد لوٹا دی جائے گی. اللہ سے ڈرو اور سنو, اللہ نافرمانوں کو سیدھی راہ نہیں. قوم الفاسقین یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت العلام الغیوب. جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر پوچھے گا کہ تم کیا جواب ملا, کہ تم کو کیا جواب ملا. وہ کہیں گے ہمیں کچھ نہیں علم, غیب کی باتوں کا تمام علم تو آپ ہی کے پاس ہے. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدوس تکلم الناس فی المہد وکہلا. جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر تمہارے ماں باپ پر کی, جب کہ میں نے روح القدوس سے تمہاری مدد کی, تم لوگوں سے بات کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی. وَإِذَا اور جب وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ میں نے تم کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی, اور جب تم بناتے تھے مٹی سے پرندے جیسے صورت میرے حکم سے, پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی, اور تم اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے جب تم مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتے تھے. اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکا جبکہ تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے, تو ان میں سے فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. کافروں نے کہا کہ یہ تو بس ایک کھلا ہوا جادو ہے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرُسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ, تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور اب گواہ رہیے کہ ہم فرمانبردار ہیں. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال جب حواریوں نے کہا اے عیسی ابن مریم کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین, اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو, اور ہم یہ جان لے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا اور ہم آپ پر گواہی دینے والے بن جائیں. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. عیسی ابن مریم نے دعا کی اے اللہ ہمارے رب آپ آسمان سے ہم پر ایک دسترخوان اتاریے جو ہمارے لیے ایک عید بن جائے, اور ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے. وآیاتم منکا وارزقنا وانت خیر الرازقین, اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں عطا کریے, آپ ہی بہترین عطا فرمانے والے ہیں. قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبوه عذابا لا اعذبوه احدا من العالمین. اللہ نے کہا میں یہ دسترخوان ضرور تم پر اتاروں گا, پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن. اور جب اللہ پوچھے گا کہ اے عیسی ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو میری ماں کو اللہ کے سوا دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمته
علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ معبود بنا لو، وہ جواب دیں گے کہ اے رب آپ تو پاک ہیں، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ یہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو آپ کو ضرور معلوم ہوگا، آپ جانتے ہیں جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو آپ کے جی میں ہے، بے شک آپ ہی تو چھپی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت الیہم۔ میں نے تو ان سے وہی بات کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ گواہ تھا جب میں ان کے درمیان تھا، پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر نگران تھے اور آپ تو ہر چیز پر گواہ ہیں۔ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اگر آپ ان کو سزا دیں تو وہ آپ ہی کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو آپ ہی زبردست حکمت والے ہیں۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنۃ تجری من تحتہا الانہار۔ اللہ کہے گا آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک فوز العظیم۔ ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمان اور زمین میں اور جو کچھ ان میں سے ہے سب کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔